یہ غلط ہے، پابندی لگا دی۔ میری معلومات یہ ہے کہ سعودی عرب میں بھی پابندی نہیں لگی ہے۔ ہندوستان کی وہ پارٹیاں یا وہ لوگ جو ان کے دل کے اندر زہر ہے مسلمانوں کے خلاف، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے پابندی لگا دی تو ہم بھی پابندی۔ آج صبح بھی میں نے فون کیا، مجھے معلوم ہوا کہ پابندی نہیں لگی ہے، جماعتیں کر رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل علی ہند اسلامک ٹیوب پر۔ آج 17 دسمبر 2021 بروز جمعہ کی بہت بڑی خبر ہے جو ہم آپ حضرات کی خدمت میں رکھ رہے ہیں۔ پچھلے 10 دن سے 8 دن سے آپ حضرات نے دیکھا ہی ہوگا کہ سعودی عربیہ میں تبلیغی جماعت کو لے کر جو مسئلہ چل رہا ہے، یہاں تک کہ تبلیغی جماعت کے متعلق سعودی عربیہ کی جانب سے یہ پیغام آیا، یہ بیان آیا کہ سعودی عربیہ نے تبلیغی جماعت کے متعلق جو الزامات لگائے، دہشت گردی سے اس کو جوڑا اور تبلیغی جماعت کو قبر پرستی والا قرار دیا۔ ایسے میں دارالعلوم دیوبند جمعیت علماء ہند مولانا سید محمود مدنی صاحب اور جمعیت علماء ہند کے قومی صدر و امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کا ایک بیان آیا، جس میں حضرت نے سعودی عرب کے جو ہندوستان میں سفیر ہیں ان کی خدمت میں پہنچ کر حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے ان کو ایک خط حوالے کیا، اور حضرت نے اس کے بعد فرمایا کہ میں نے خط میں ان کو بتایا ہے کہ تبلیغی جماعت کے متعلق دہشت گردی کا الزام لگانا یہ بہت ہی گھٹیا الزام ہے۔ ایسے میں سعودی سفیر سے جو بات کرنے کے بعد حضرت کا جو بیان آیا، اس کے بعد ناظرین پوری دنیا میں ایک ہنگامہ برپا ہے، اور ہمارے اس ملک کے بھارت کے فرقہ پرست تنظیمیں اس کو لے کر زبردست طریقے سے یہ ہنگامہ برپا کر رہی ہیں کہ جب سعودی عرب نے تبلیغی جماعت پر پابندی لگا دی ہے تو پھر ملک بھارت میں بھی تبلیغی جماعت پر پابندی لگنی چاہیے۔ پہلے آپ حضرات یہ مختصر سے کلپس سماعت فرمائیں۔ ایسی کوئی بھی جماعت جو گھر گھر جا کے لوگوں سے یہ بتائے کہ زندگی 4 دن کی ہے، عبادت کے لیے اور امتحان کے لیے، اور اصلی زندگی آسمان میں شروع ہوگی مرنے کے بعد، وہ جماعت اس دیش میں 21ویں صدی میں ایسی جماعت کی ضرورت نہیں ہے۔ کل ملا کے سعودی عربیہ میں کوئی بھی بین ہوا ہو، بھارت میں ایسی جماعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یدی اسلام کا کیندر سعودی عربیہ تبلیغ جماعت پر پرتیبندھ لگاتا ہے تو بھارت سرکار کو بھارت کو گرہ یدھ سے بچانے کے لیے تبلیغ جماعت دارالعلوم دیوبند جماعت علماء ہند پر تتکال پرتیبندھ لگانا چاہیے۔ 2 دن پہلے سعودی عربیہ نے اس پہ بیان لگا دیا جو تبلیغی جماعت پر۔ وہ تو تبلیغی جماعت اور مدرسہ یہ تو ایک دوسرے کے مطلب سب سے قریبی ایکٹیویٹی میں سے ہیں۔ بالکل، تو اس پر بینڈ لگانا، دیکھیے ہم نے بھی یہ بات رکھی تھی کہ جو زہر گھولا جاتا ISIS کا جو پہلا مقصد ہے تبلیغی جماعت کرتا ہے، اور تبلیغی جماعت کو عرب میں انہی نے بینڈ صرف اس لیے لگا دیا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ عرب کی جو حکومت ہے وہ ایک دن انہی کا ہی سر کاٹے گے، انہی کا سر کاٹے گے، اپنا سر بچانے کے لیے تبلیغی جماعت کو بینڈ کیا بھائی۔ اب اس کے بعد ناظرین اکرام، جبکہ سعودی عربیہ کے متعلق حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم جو کہ امیر الہند بھی ہیں اور حضرت کی معلومات بڑی گہری بھی ہوتی ہیں، آج حضرت کا ایک بیان آیا ہے جس میں حضرت نے حضرت مولانا قاری عثمان صاحب علیہ الرحمہ کی یاد میں ایک منعقدہ جلسے سے خطاب کرنے کے بعد میڈیا والوں سے بات چیت کر رہے تھے، تو حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب سے ایک سوال کیا گیا کہ حضرت تبلیغی جماعت پر جو پابندی کی بات کی جا رہی ہے، تو حضرت نے فوراً کہا میری معلومات کے مطابق جہاں تک مجھے معلومات ہے تبلیغی جماعت کے متعلق سعودی عرب میں پابندی نہیں لگی۔ تو پھر پوچھنے والوں نے کہا کہ حضرت پھر خطبات میں جو بات کہی گئی، تو حضرت نے فوراً کہا کہ خطبات میں بولنا ان کا حق ہے۔ جی ناظرین اکرام، پوری تفصیلی ویڈیو ہم آپ حضرات کی خدمت میں حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی رکھ رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت کو لے کر جو ہمارے اس ملک کے فرقہ پرست عناصر جس طرح سے وہ بال کھڑا کر رہے ہیں، حضرت کی بات بالکل برحق ہے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ تبلیغی جماعت ہو، دینی تنظیمیں ہوں، وہ سب اپنا حق رکھتی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کا یہ آپ حضرات ویڈیو کلپ سماعت فرمائیں۔ ہر آدمی کے گھر میں لڑکیاں ہیں، اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مسائل پیدا ہوں گے تو سب کو بولنا چاہیے، کیوں نہیں بولتے؟ میرے گھر میں بھی ہیں، آپ کے گھر میں بھی، میں تو اس مرحلے سے گزر گیا، لیکن آپ کے یہاں بھی ہوں گی۔ اگر اتنی پابندی کی جائے، ان کو 21 سال تک رہنا ہی ہے، اس سے اگر مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ہر آدمی کو بولنا چاہیے، کیوں نہیں بولتے ہیں؟ بولیے۔
کیا لگتا ہے مسائل اگر گورنمنٹ کسانوں کی سن سکتی ہے تو کیا آپ کی اور میری نہیں سنے گی؟ اور اگر نہیں بولتے تو پھر جو تلوار لٹکی ہوئی ہے وہ سب کی گردن پر لٹکے گی. یہ تو آپ سوچئے، مجھ سے کیا پوچھتے ہیں؟ میری تو بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، اس لیے آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ فائدہ مند ہے تو یہ فائدہ مند ہے. اسلامی نقطۂ نظر سے تو کسی عمر کی بھی قید نہیں ہے. اسلامی نقطۂ نظر سے کیا قید ہے؟ مولانا آپ نے تبلیغی جماعت کو لے کر کے مذاق کی، لیکن اب بات کھل کے آگے سامنے کے تبلیغی جماعت پر یہ پابندی کا ذکر کیا گیا ہے، تو کیا آپ لوگ ابھی تبلیغی جماعت کا سمرتھن کر رہے ہیں، اس کی حمایت کر رہے ہیں؟ دیکھیے کیا آ رہی بات سامنے؟ پابندی لگا دی ان کو دہشت گردی کا. یہ غلط ہے، پابندی لگا دی. میری معلومات یہ ہے کہ سعودی عرب میں بھی پابندی نہیں لگی ہے. ہندوستان کی وہ پارٹیاں یا وہ لوگ جو ان کے دل کے اندر زہر ہے مسلمانوں کے خلاف، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے پابندی لگا دی تو ہم بھی پابندی. آج صبح بھی میں نے فون کیا، مجھے معلوم ہوا کہ پابندی نہیں لگی ہے، جماعتیں کر رہی ہیں. ہندوستان سے جماعتیں گئی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں لوگ، کوئی پابندی نہیں لگی ہے. ارے بھائی خطبے میں کہنا ان کا حق ہے، وہ اگر کسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہونی چاہیے وہ بتا رہے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ پابندی لگی کہاں ہے؟ یقیناً میں نے ان سے یہ بات کہی تھی کہ اس کے اندر آپ کے خط میں جو کچھ کہا، آپ کے خط میں کیا یعنی وزارت شؤون اسلامیہ کے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک شر کے دروازے کو کھولنے والی چیز ہے. آپ ہمارا یہ تاثر وہاں تک پہنچا دیں. انہوں نے کہا یہ سمجھیے کہ یہ خط پہنچ گیا ہے وہاں اور آج ہی پہنچ جائے گا. وزارت شؤون اسلامیہ کا جو یہاں ممبر رہتا ہے بدر، وہ بھی اس تحریک کے میرے ساتھ اس گفتگو میں شریک تھا اور مجھ سے یہ وعدہ کیا کہ ہم اس چیز کو جہاں تک پہنچنا چاہیے وہاں پہنچا کر آپ کا تعاون کریں گے. وہاں سے کیا جواب آتا ہے ابھی تک کوئی جواب، لیکن میں یہ بات تو کہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت پر سعودی عرب میں کوئی پابندی نہیں ہے. مولانا گروگرام میں جس طرح سے نماز کو لے کر ایک بڑا وواد کھڑا ہوا ہے، وہاں لگا. آپ مجھ سے یہ مت پوچھئے، یہ ان کا مطالبہ اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ اگر وہاں وقف کی زمینوں پر لوگوں کا قبضہ ہے یا مان لیجئے مسجدیں ہیں ان پر قبضہ ہے تو گورنمنٹ کا یہ فرض ہے کہ وہ وقف زمینوں کو جن کے لیے وقف کی گئی ہے ان کو واپس کرے. اور اگر گورنمنٹ نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقف زمینوں کو گورنمنٹ ہڑپنا چاہتی ہے. سیکٹر نے بیان دیا نماز نہیں ہونے دیں گے. بھائی نماز ہونے نہیں دیں گے یا ہونے دیں گے تو الگ مسئلہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری زمینیں جو موقوفہ ہیں ہمارے لیے دی جائیں، ہم وہاں مسجدیں بنائیں گے. گورنمنٹ کے اوپر کون سی مجبوری ہے کہ وہ وقف زمینوں کو لوگ قبضہ کر رہے ہیں، ان کے قبضے میں دی ہوئی ہیں، کیوں نہیں واپس کرتی؟ مسلمانوں کو واپس کرنا چاہیے.